السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی 13ویں نظم وحدانیت، جس کو مست توکلی نے لکھا، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، تو اگر قہر پہ اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا، قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ جب قیامت کی آئے گی ساعت دید سے اپنی بہرور فرما، مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، باوجود پر ہوں عصیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ جب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں کہ اے خدا تو واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ زیبا کہتے ہیں موضوع مناسب، شاہی بادشاہت کو کہتے ہیں حکومت کو، یکتا کہتے ہیں اس ذات کو جس جیسا کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو، بے نظیر ہو۔ کہتا ہے خدا تو واحد ہے، تو یکتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تو اکیلا ہے، تو یکتا ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ جس میں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے کسی کی اس کو ضرورت نہیں، کسی کی خواہش نہیں، کسی کی چاہت نہیں، کسی کا ملنا، کسی کا دور ہونا، کسی کا اس کو چاہنا، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے ہمسر کوئی نہیں۔ وہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ وہ یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے۔ یہ جو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ آج 17 جون کو جس وقت سورج نکلا، اور آج سے 50 سال بعد بھی 17 جون کو اسی وقت سورج نے نکلنا ہے۔ آج 17 جون کو جس وقت سورج غروب ہوگا، آج سے 50 سال بعد بھی 17 جون کو اسی وقت غروب ہونا ہے۔ تو یہ جو سارا نظام بڑا منظم طریقے سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ اگر دو ہوتے تو ایک چاہتا دن ہو، دوسرا چاہتا رات ہو، ایک چاہتا اندھیرا ہو، دوسرا کہتا ہے روشنی ہو، ایک چاہتا اجالا ہو، دوسرا چاہتا تاریکی ہو، ایک چاہتا سردی ہو، دوسرا چاہتا گرمی ہو، تو نظام چل ہی نہ سکتا۔ آپس کی تفاوت، آپس کے ہی جھگڑے چلتے رہتے۔ جو دنیا کا نظام اتنا منظم چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واحد اور اکیلا ہے، یکتا ہے، وہی چلا رہا ہے۔ دو نہیں چلا رہے، تین نہیں چلا رہے، چار نہیں چلا رہے، وہ اکیلا چلا رہا ہے، واحد چلا رہا ہے، اور پھر وہ اتنا منظم طریقے سے چلا رہا ہے دنیا کا کوئی بادشاہ چلا بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ اگلے شعر میں کہہ رہا ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، یہ جو بادشاہت ہے، حکومت ہے، ساری کائنات کی ہے خدا، یہ تجھے ہی زیبا ہے۔ اگر کسی اور کو یہ بادشاہت مل جائے تو وہ نہیں چلا سکتا، کیونکہ تو سونے سے پاک ہے، تو اونگ سے پاک ہے، تو بیٹھنے سے پاک ہے، تیری کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی شخصیت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی کہ یہاں اگر وہ بیٹھا ہے تو دنیا کے کسی دوسرے کونے میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح نظام چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، ان کو نہیں پتا، وہ بے خبر ہیں۔ یہ ایک واحد اللہ کی ذات ہے، یہ اسی کو ہی بادشاہ زیب دیتی ہے کہ وہی ساری کائنات کا نظام چلائے، کیونکہ وہ سونے سے پاک ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو سوتے ہیں، وہ کھانے سے پاک ہے، اس کو ضروریات نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کو ضروریات ہوتی ہیں، وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے بعض اوقات کرپشن کرتے ہیں، بہت سے برے کام کرتے ہیں، تو وہ خدا یہ وہی کائنات کو نظام چلا سکتا ہے جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، جس کو کسی کی خواہش نہیں، کسی کی لالچ نہیں، کسی کو کسی کا ڈر نہیں، صرف وہی ذات ہی اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اسی لیے یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ شاہی فقط تجھے زیبا، یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ تیرے ہی مناسب ہے، تو ہی چلا سکتا ہے، تو ہی اتنے منظم طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلا سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں چلا سکتا، کیونکہ دنیا کے لوگ تو بے بس ہیں۔ یہاں کے جو آج کے بادشاہ ہیں تو یہ تو ہر طرح سے محتاج ہیں، آج فوت ہو جائیں تو یہ مجبور ہیں، خود اٹھنے سے مجبور ہیں، کوئی اس کو اٹھائے گا، کوئی اٹھا کے قبرستان لے کر جائے گا، نہانے سے مجبور ہیں، نہا نہیں سکتے، کوئی اٹھائے گا، آئے گا، نہائے گا تو ان کو لے کر جائے گا، تمام چیزوں کے لیے مجبور ہیں۔ یہ جتنے بڑے بھی بادشاہ ہیں، ایک منٹ کا ان کا پتہ نہیں ہے، تو یہ تو دنیا کی بادشاہت نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی بادشاہت صرف خدا کو ہی زیب دیتی ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، اگر تو قہر پہ اتر آئے، قہر کہتے ہیں غضب کو، غصے کو، تو تیری سطوت کا، تیری قوت کا رہے چرچا، سطوت طاقت کو، قوت کو کہتے ہیں، رہے چرچا۔
شاعر کہتا ہے اللہ اگر تو غصے میں آ جائے، تو غضب پہ آ جائے، تو پھر کوئی تیرے غضب سے نہیں بچ سکتا، پھر کوئی تیرے سے طاقتور نہیں ہے۔ کتنی بڑی بڑی قومیں تو نے تباہ و برباد کر دی، ان کا نام نشان دنیا سے مٹا دیا۔ وہ قوم عاد اتنی طاقتور تھی کہ جو کھجور کا درخت ہوتا تھا اس کو ایک اکیلا شخص جڑ سے اکھاڑ پھینکتا تھا، اتنے طاقتور تھے۔ لیکن جب رب کا عذاب آیا، اتنی شدید ہوا چلی کہ وہ آپس میں تنکوں کی طرح ٹکرا رہے تھے۔ پھر قوم سمود آئی، انہوں نے کہا کہ ان پر تو ہوا کا عذاب آیا، تو ہم جو ہے پہاڑوں کو تراش تراش کے، پتھر کے پہاڑوں کو تراش کے وہاں گھر بنائیں گے۔ لیکن انہوں نے وہاں گھر بنائے اور ایک فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب مر گئے۔ تو یہی شاعر بات کر رہا ہے، اگر وہ غصے میں آ جائے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے غصے کی تاب نہیں لگا سکتی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی قومیں جو لوط تھی، خدا تعالیٰ نے اس کو زمین سے اٹھایا اور آسمان پہ جا کے پٹک دیا، سارے کے سارے نیست و نبود ہو گئے، نیچے اوپر کے سب نیچے ہو گئے، مٹی اوپر آ گئی اور نام و نشان مٹ گیا۔ اور آج وہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ سمندر ہے، بحر مردار چلتا ہے، جہاں پہ وہ ان کی وہ لاشیں تھی، جہاں پہ وہ رہتے تھے، جہاں پہ ان کی بستیاں تھی، ایسا نام نشان مٹا کے آج جا کے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہاں پانی ہے، سمندر ہے اور بہت بڑا سمندر وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب غصے میں آ جاتا ہے پھر کوئی اس کی تاب نہیں لگاتا، ایک سیکنڈ لگاتا ہے، ایک زلزلہ آتا ہے، ساری زمین ہل جاتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دس جاتے ہیں۔ تو ہڑپا اور موہنجو دڑو جیسے کتنے بڑے بڑے شہر تھے، خدا نے ایسے بے نام کر دیے، 5000 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے نیچے اتنا بڑا شہر دفن ہے، اور ان کے لوگ بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، لوگ بچ جاتے ہیں۔ لیکن خدا نے کیسا ان پر قہر نازل کیا کہ کوئی شخص، کوئی نہ چرند نہ کوئی پرند، کسی چیز کا نام نشان باقی نہیں رہا۔ ایسے اوپر مٹی پھیر دی کہ اوپر لوگوں نے فصلیں بو دی، پتہ ہی نہیں 5000 سال تک کہ اس کے نیچے اتنی بڑی آبادی ہے، دفن ہو چکی ہے اور ختم ہو چکا ہے شہروں کے شہر۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، جب وہ قہر پہ آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، پھر اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تیری سطوت کا ہی چرچا، پھر اللہ کی ہی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی ہی قوت ہوتی ہے۔ جیسا قیامت جب اللہ تعالیٰ برپا کرے گا، ہر چیز کو تباہ کر دے گا، ایون کہ فرشتے بھی فوت ہو جائیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، اللہ اس کو بھی موت دے دے گا۔ پھر وہ کہے گا کون بادشاہ ہے اس دنیا میں، کون ہے کہ جس کی بادشاہت چلے؟ یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ اس کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ جب غصے میں آ جائے، جب اپنے کرنے پہ آ جائے، پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خدا نے کس طرح پانی میں بہا دیا۔ تو بڑے بڑے طاقتور جو اپنی طاقت کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں، بڑے فرعون ہیں، خدا نے ایک سیکنڈوں میں ان کا نام نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اگلا شعر ہے، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ اگر خدا رحمت پہ اتر آئے، شفقت پہ اتر آئے، تو محبت کرنے پہ اتر آئے، پھر اس جیسے کوئی محبت بھی نہیں کرتا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محبت کے اللہ تعالیٰ نے 100 حصے بنائے، 99 اپنے پاس رکھے، 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں تقسیم کر دیا۔ جتنی دنیا میں محبتیں ہیں وہ ایک حصہ ہیں، اور اللہ کی محبت 99% ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو بے انتہا محبت کرتا ہے، کیسے نواز دیتا ہے۔ جس بھی بڑے آدمی سے پوچھو جس کے اندر خدا کا خوف ہے، آپ اس سے پوچھو تو وہ کہے گا جو اللہ نے اس حیثیت میں آج رکھا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمیں بھی اللہ نے جس حیثیت میں رکھا ہے ہم سوچ نہیں سکتے تھے، کسی ایک کی ایک آنکھ چھین لے، 2 آنکھیں چھین لے تو ہم بالکل معذور ہو جائیں، کسی کا ایک دل خراب کر دے، جگر خراب کر دے، 1 سیکنڈ میں وہ دنیا سے جاتا رہے۔ کتنی نعمتوں سے اس نے نوازا ہوا ہے، یہ اس کی شفقت ہے، مہربانی ہے۔ کسی ایک چیز سے وہ ہم کتنی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ دنیا کافروں سے بھری ہوئی ہے، وہ کتنے خدا کا انکار کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ کسی کی وہ آنکھیں نہیں چھینتا، کسی کی زبان نہیں کاٹتا، کسی کے وہ کان بند نہیں کرتا۔ یہ جو سارا نظام اللہ تعالیٰ اتنے بہترین طریقے سے چلا رہا ہے، کسی کو ہر ایک کو آزادی دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، مہربانی ہے۔ کسی سے جب چاہے حالانکہ کسی کی آنکھ چھین سکتا ہے، کسی کی زبان کاٹ سکتا ہے، کسی کی زبان بند کر سکتا ہے، کسی کے کان کو بند کر سکتا ہے، کسی چیز کو وہ چھین سکتا ہے، نہیں چھینتا۔ کفر کرنے کے باوجود نہیں چھینتا، اس کے گناہ کرنے کے باوجود نہیں چھینتا۔ یہ اس کی شفقت ہے، مہربانی ہے۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں، اگر مہربانیوں پہ اتر آئے تو کوئی مشفق پھر اس جیسا نہیں ہے۔ قہر و رحمت پہ قادر ہے ستار، کہتا وہ قہر پہ بھی قادر ہے، غصے پہ بھی قادر ہے، رحمت پہ بھی قادر ہے۔ اے ستار وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے،
میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، شاعر کہتا ہے میرا مقصد بس تیری زیارت کرنا ہے، تیرا جلوہ ہے، تیرا دیدار کرنا ہے۔ کہتا ہے قہر و رحمت پہ قادر ہے خدا، تو قہر پہ بھی قادر ہے، رحمت پہ بھی قادر ہے، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے بخشش کر دے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس کو چاہے لمبی عمر دے دے، جس کو چاہے چھوٹی دے دے، جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جس طرح چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اسی ذات کو کہتے ہیں خدا کی ذات جو ہر چیز پہ قادر ہے، قہر پہ بھی قادر ہے، رحمت پہ بھی قادر ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، اس کی رحمت بھی اتنی وسیع ہے، قیامت کے دن وہ دو آدمیوں کو کہے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، فرشتوں کو کہے گا ان کو جہنم میں لے جاؤ، تو وہ دونوں آدمی ان میں سے ایک دوڑ لگا دے گا، ایک واپس مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا، پوچھے گا تو نے کیوں دوڑ لگا دی؟ وہ کہے گا دنیا میں تیرے کسی حکم پہ عمل نہیں کیا، سوچا کہ ابھی عمل کر لوں اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں سنا تھا یا اللہ تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، تو میں بار بار دیکھ رہا تھا شاید ابھی تو مائل ہو جائے، ابھی بلا لے، ابھی مجھ سے راضی ہو جائے، ابھی معاف کر دے۔ اللہ دونوں کو بخشش کر دے گا، دونوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کی رحمت بھی اتنی وسیع ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور پھر جس کو چاہتا ہے جو بھی خدا کا مقابلے میں آتا ہے، جو بھی شرک کرتا ہے، جو بھی اس کا انکار کرتا ہے، پھر اس پہ قہر اپنا نازل کرتا ہے، کتنی کتنی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دونوں چیزوں پہ قادر ہے وہ، عام انسانوں کی طرح بے بس نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ صرف قہر پہ ہی قادر ہو، جیسا ہم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں پھر غصہ قابو نہیں رہتا، یا ہم محبت میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں غصہ آتا ہی نہیں ہے، تو وہ دونوں چیزوں پہ قادر ہے۔ وہ اگر غصے میں بھی ہوتا ہے تو اس کا غصہ بھی کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ جب وہ شفقت میں ہوتا ہے تو اس کی شفقت بھی لمٹ میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شفقت کی وجہ سے ہم بعض اوقات کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی اچھائی برائی کو بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتی، لیکن وہ خدا ایسا نہیں ہے، اس پہ دونوں کفیتیں برابر ہوتی ہیں۔ وہ جس پہ چاہے غصہ کرے، جس سے چاہے محبت کرے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جیسا ہم لوگ ہیں غصے کی وجہ سے ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا، اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ غصے میں آ جائے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو محبت ہے اور اس کا جو غصہ ہے وہ بین بین ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے دونوں چیزیں۔ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ ہم کتنے جرم کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، پردہ پوشی کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ایک بار کہو میری توبہ تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو، ایک بار کہہ دو توبہ میں اس کو معاف کر دوں گا، اور آخرت میں بھی کسی کو رسوا نہیں کروں گا سب پہ ایسے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اگر ایک آدمی نے کروڑوں گناہ کیے ہیں تو وہ کروڑوں نیکیاں ہو جائیں گی، تو اتنا شفیق ہے اور اتنا ستار ہے۔ اگر میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، شاعر کہتا ہے میرا جو اصل مقصد ہے بس یا اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، تیری زیارت کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ کی زیارت ہے آخرت میں، قیامت میں، وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو نیک ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوگی، جن سے اللہ خاص محبت کرتا ہے ان کو روز دیدار کرائے گا، اور جن کو چھوٹی جنت ملے گی، جو جنت کے نچلے درجوں میں ہوں گے، کسی کو ہفتے بعد، کسی کو مہینے اور سال بعد، اور یہ ان کے درجات کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ یہ شفقت فرمائیں گے۔ جو اللہ کا دیدار ہوگا، کہتے ہیں اتنی اس میں محبت اور الفت ہوگی، جو اللہ کو دیکھیں گے وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں گے، وہ جنت کی ہر چیز کو بھول جائیں گے، ان کا دل کرے گا کہ دیکھتے ہی رہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اتنی متبرک، اتنی بڑی ذات ہے۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت بیماری آئی، وہ جب بیمار تھے، جب بیماری سے صحت مند ہوا تو لوگوں نے کہا کہ کیسی بیماری گزری، بہت تکلیف دہ تھے آپ، بیماری تھی اور آپ بہت تکلیف میں تھے۔ کہا وہ بیماری کے دن اچھے تھے کیونکہ اللہ روز پوچھ لیتا تھا ایوب کیا حال ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوچھنا ہی انسان کو اتنی صحت بخش بنا دیتا ہے، اتنا پرسکون بنا دیتا ہے، اس کی زیارت کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، میرا مقصد جو ہے اصل یا اللہ تیرا جلوہ حاصل کرنا ہے، تیری زیارت کرنا ہے۔ جب قیامت کی آئے گی ساتھ کے کہتے ہیں گھڑی کو، کہتے ہیں جب قیامت کی گھڑی آئے گی دید سے اپنی بہراور فرما، بہراور فرم کہتے ہیں نفع اٹھانے والا، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زیارت مجھے نصیب فرما۔ کہتے ہیں جب قیامت کی گھڑی آئے گی، جب قیامت میں ہر بندہ پریشان ہوگا، مائیں جو ہوں گی بیٹوں سے دور ہو جائیں گی، بیٹے ماں سے دور ہو جائیں گے، کوئی کسی کا سہارا بننے کے لیے تیار نہ ہوگا، کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، ہر بندے کو نفسی نفسی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، اپنی پریشانی میں ہوگا، اپنی ٹینشن میں ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اور ہر طرح سے وہاں پہ ذہنی تناؤ ہوگا، پریشانی ہوگی۔ اس وقت شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنی زیارت نصیب فرمانا، کیونکہ جو زیارت ہے اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے گا وہ جنتی ہوگا، وہ جنت کے لوگوں کو ہی اللہ اپنی زیارت سے بہرور فرمائے گا، انہیں کو ہی اپنی جو ہے زیارت نصیب فرمائے گا۔ اسٹوڈنٹ ایک چیز ذہن میں رکھے، میں بہت سی ویڈیو میں یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں، جو نظم ہوتی ہے اس کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اگر کسی شعر کی تشریح کم کر دی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کیونکہ باقی اشعار کی تشریح زیادہ کر دی ہے، وہی تشریح آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جس
جس طرح کہ ابھی میں نے یہ شعر پڑھا، جب قیامت کی آئے گی ساتھ دید سے اپنی بہرہ ور فرما، تو یہ اللہ کی زیارت کے بارے میں پچھلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، پچھلے شعر میں بھی جو پڑھا تھا، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، تو وہی باتیں آپ اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کر دیں، تو یہی کیونکہ یہاں بھی یہی موضوع ہے اور پوری نظم کا یہی موضوع ہے۔ اگلا شعر ہے، مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، مثل کہتے ہیں کی طرح، مجنوں یہ لیلا کا عاشق تھا، لیلا مجنوں بڑی مشہور کہانی ہے، تو یہ مجنوں جو تھا لیلا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، مارا مارا صحراؤں میں پھرتا تھا، جنوں ساما، جنوں کہتے ہیں دیوانے کو، شاعر کہتا ہے میں بھی مجنوں کی طرح دیوانہ ہو چکا ہوں، میرا پیکر کہتے ہیں سر سے پاؤں تک مکمل طور پر، گناہ کو کہتے ہیں میں ڈوبا، وہ کہتے ہیں میں مکمل طور پر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ جو شاعر تھے یہ بھی ایک لڑکی پہ عاشق ہو چکے تھے، سمو جس کا نام تھا، سین میم و مو آگے نون غنہ، وہ سمو پہ یہ عاشق ہو چکے تھے، اس کے عشق میں دیوانوں کی طرح مارا پھرتے تھے، پہاڑوں میں چلے جاتے، وادیوں میں جا کر وہاں پر بیٹھے رہتے، جس طرح جو مجنوں تھا وہ صحراؤں میں پھرتا رہتا تھا، یہ بھی اس کے عشق میں مارا پھرتے رہتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس دنیاوی عشق کی وجہ سے، حقیقی عشق مجازی کی وجہ سے میں بھی اتنا دیوانہ ہو چکا ہوں، بیگانہ ہو چکا ہوں، مجنوں کی طرح میں بھی گناہوں میں ڈوب چکا ہوں۔ اس کے عشق میں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اللہ کا عشق کرتا، اللہ سے محبت کرتا، جب بندہ دنیا کا عشق کرتا ہے، کسی عورت کا عشق کرتا ہے تو گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں بھی اس کی طرح، مجنوں کی طرح کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر، مجازی عشق میں مبتلا ہو کر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، ابھی خدا مجھے معاف کر دے، میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، میں اس سے توبہ چاہتا ہوں، استغفار چاہتا ہوں، میرا جو جسم ہے وہ تو مکمل طور پر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی چیز جب بندہ عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ خود بخود عشق حقیقی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ عشق مجازی میں ہوتا ہے، کسی عورت سے یا کسی مرد سے یا دنیاوی کسی چیز سے عشق کرتا ہے تو وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، تو یہی چیز اس کو اللہ کی طرف لے کر جانے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ پھر جب وہ اللہ سے عشق کرتا ہے تو پھر وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، تو وہ چیز اس کو عروج کی، عظمت کی بلندیاں پر لے جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یا اللہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوں، میں تو مجنوں کی طرح میں بھی دیوانہ ہو چکا ہوں، پاگل ہو چکا ہوں، پاگل ہو کر میں نے طرح کے گناہ کر لیے، بڑے جرم کر لیے، مجھے کچھ کا علم ہے، کچھ کا علم ہی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ آگے آپ ذکر کر دیں خدا کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ دو بندوں کا ذکر کر دیں جو ایک دوڑ لگا دیتا ہے، ایک پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اللہ کس طرح ان کو معاف کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ذکر تذکرے ہیں وہ بھی آپ اس کے شعر کی تشریح میں کر دیں۔ اگلا شعر ہے، باوجود پر ہوں عصیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، باوجود کو کہتے ہیں پر ہوں، بھرا ہوا ہوں، مکمل ہوں، عصیاں گناہ کو کہتے ہیں، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا جنون کو کہتے ہیں، یہاں مراد امید ہے۔ شاعر کہتا ہے آل دو اگرچہ میں مکمل طور پر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں، تیری رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہوں، کیونکہ تو کہتا ہے زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر دو، ایک بار کہہ دو میری توبہ، ایک بار سچے دل سے میری طرف آ جاؤ اور توبہ کر لو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ حدیث کا بھی مفہوم ہے جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا شفیق ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ نیکی کے ارادے کرنے پر بھی نیکی مل جاتی ہے، اور جب نیکی کر لیتے ہیں تو 10 نیکیاں، لیکن گناہ کے ارادے پر گناہ کا گناہ نہیں ملتا، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، وہ اتنی شفقت کرنے والا ہے۔ اس لیے شاعر اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، وگرنہ اگر میں اپنی طرف دیکھوں تو میں تو بڑا گناہ گار ہوں، خدا تو بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کے قصے ہیں جنہوں نے کتنے قتل کیے، ایک بندہ بنی اسرائیل کا تھا، اس نے بہت سے قتل کیے، اور ایک عابد کے پاس گیا، ایک نیک آدمی کے پاس، کہا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، اس نے کہا تو اتنا بڑا قاتل ہے تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو آگے گیا تو اس سے پوچھا بھائی میں 99 قتل کر رہا ہوں، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں تیری نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا قاتل ہے تو۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک نیک بندہ ہے تو اس کے پاس جاؤ، تو وہ شاید تیری بخشش کے لیے کوئی دعا کرے، تجھے بتائے کہ بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ نکل پڑا اس کے پاس جا کے اس سے ملاقات کرے، ابھی نکلا ہی تھا تو فوت ہو گیا۔ تو دونوں فرشتے آگے، ایک عذاب والا بھی اور رحمت والا بھی۔ عذاب والا کہتا ہے یہ جہنمی ہے، اس نے اتنے گناہ کیے، اس کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ جنت والا آ گیا کہ میں اس کو جنت میں لے کر
کر جاؤں گا، کیونکہ یہ جنت کے رستے پر چل تو پڑا تھا، حال تو اس نے توبہ نہیں کی، اس صحابت سے نہیں ملا۔ تو فیصلہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زمین کو ناپ لو، جو جس کی زمین زیادہ ہوئی، اگر گناہ کی طرف اس کی زمین زیادہ ہوئی، مطلب ابھی عابد کے اور اس کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہوا، تو پھر کیا ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ اگر یہ عابد کے قریب، وہ نیک آدمی کے قریب ہوا، تو پھر کیا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ حالانکہ یہ تو اس عابد سے، نیک آدمی سے بہت دور تھا، یہ تو ابھی نکلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ جو عابد والا رستہ تھا اس کو سکیڑ دیا اور اس رستے کو وسیع کر دیا، تاکہ یہ بندے کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ تو وہ تو اتنا بخشش کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، تو اسی لیے شاید اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے حال تو میں گناہوں میں ڈوبا ہوں، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یا اللہ اگر ساری دنیا میں لوگ نیک ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں تو کیا کرے گا؟ کہا کہ سب کو میں جنت میں بھیج دوں گا، اور موت دے کر جنت میں بھیج دوں گا، پھر دنیا میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو گناہ بھی کریں گے اور اچھائیاں بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہ کریں، پھر توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے امید کریں۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ اللہ کی طرف آ کے لوگ معافی مانگیں، گڑ گڑائیں۔ گناہ کرنا تو یہ انسان کی عادت ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، یا اللہ تو بخشنے والا ہے۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔